وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں فریہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے گاؤں چلی جاؤ، کوئی پڑھائی وڑائی نہیں۔ صاحب سختی سے کہتے ہیں، فریہ بہت منت سماجت کرتی ہے لیکن رضا صاحب نہیں سنتے۔ یہ بات سن کر کلثوم بھی آتی ہے اور کلثوم بھی پوچھتی ہے کہ مطلب کیا ایسا کیا ہو گیا، اور فریہ اس کو اپنی ساری رودات سناتی ہے۔ باہر قرائے کو لارا مبارک دے رہی ہوتی ہے کہ بہت مبارک ہو تمہیں، پھر کہتی ہے اوہ تم تو مطلب خوش نہیں ہو شاید شادی سے۔ یہاں پہ فریہ اور کلثوم بیٹھ کے آپس میں، فریہ بہت رو رہی ہوتی ہے کہ مطلب میری ماں کی خواہش کا کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ عامر یہاں دوبارہ قرائے کے ساتھ کھڑا ہے بیچ پہ اور بہت مطلب دونوں پریشان ہیں کہ کہیں وہ لوگ فریہ کو چوٹ نہ پہنچائے، پتہ نہیں وہاں کیا چل رہا ہوگا۔ کلثوم کے فون کی گھنٹی بجتی ہے تو رضا صاحب اس کو سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ چاہے قرائے ہو چاہے عامر ہو، کسی کو نہیں بتانا کہ ہم نے کہاں بھیج دیا۔ یہاں فریہ کی یاد میں اس کی پھپھو بہت رو رہی ہوتی ہے، ختیجہ خاتون بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کہ زہرہ کی خواہش کا کیا ہوگا، اور کلثوم بھی بہت رو رہی ہوتی ہے۔ اور بالآخر جب یہ لوگ دوبارہ فون کرتے ہیں تو یہ سارا ماجرا بتا دیتی ہے کہ فریہ کو بھیج دیا مہمت کے ساتھ۔ عامر جلدی جلدی سے آتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ جب عامر یہ خبر سنتا ہے تو وہ مطلب فوراً ان کے گھر کا رخ کرتا ہے اور ان کے گھر کی طرف آتا ہے تاکہ صحیح سے معلوم کر سکے کہ انہوں نے فریہ کو کہاں بھیج دیا۔ اسی بھاگم بھاگ میں آتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، سحر جا کے دروازہ کھولتی ہے تو عامر ہوتا ہے، اور عامر آ کے دندناتا ہوا گھر کے اندر آتا ہے۔ کلثوم کی جو والدہ ہوتی ہے اسے ڈانٹتی ہے کہ تم تو پڑھے لکھے ہو، اس طرح کسی کے گھر میں کس طرح آ سکتے ہو، یہ کس طرح کی حرکت ہے۔ لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا اور اس کے جو والدہ نے دیے ہوئے جو سونے کے ٹاپس ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور اسی بس اسٹینڈ کا رخ کرتا ہے جہاں سے فریہ نے اس گاؤں جانا ہوتا ہے جہاں اس کی والدہ زہرہ خاتون اور عمر جہاں پہ جس گاؤں میں ہوتے ہیں تو فریہ کو وہی جانا ہوتا ہے۔ وہ عامر کو پتہ چل جاتا ہے اور عامر اسی بس اسٹینڈ کا رخ کرتا ہے اور وہاں سے فریہ کو اٹھا لے آتا ہے۔ اور یہاں محمد چیختا رہتا ہے کہ مطلب فریہ فریہ، لیکن چونکہ فریہ کی بھی تھوڑی بہت مرضی شامل ہوتی ہے، وہ بھی گاؤں نہیں جانا چاہتی تو اس لیے وہ بھی عامر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور یہاں ختیجہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی کہ کیوں آخر تم نے ان لوگوں کو بتایا اور لڑکا دندناتا ہوا گھر میں آیا۔ تو کلثوم کہتی ہے میری برداشت سے باہر ہو گیا ابھی۔ اب ایسے میں کلثوم اپنے گھر جانے کا ارادہ کرتی ہے اور قرائے کو فون کرتی ہے کہ مجھے لینے آ جاؤ، اور قرائے آتا ہے۔ اور یہاں پر عامر اور فریہ کو دکھایا جاتا ہے جو بہت خوش، عامر تو بہت خوش ہوتا ہے، فریہ کو تو پھر بھی پیچھے ٹینشنز ہوتی ہے۔ رضا انکل ہوتے ہیں جو اس کے والد ہوتے ہیں، لیکن عامر بہت خوش ہوتا ہے۔ یہاں پہ عامر ایک گھر دیکھتا ہے، ان گھر والوں سے بات کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ رہ لو، ہم جب سے ریٹائر ہوئے ہیں یہیں پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہمارا بہت پیارا گھر ہے، تو کبھی کبھی رینٹ پہ دے دیتے ہیں۔ تو عامر لوگ یہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت اچھا گھر ہوتا ہے، بہت اچھا ایٹماسفیئر ہوتا ہے گھر کا۔ اور رضا صاحب کو بالکل کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ یہاں بیٹی کے کمرے میں آتے ہیں اور بہت پریشان اور رو رہے ہوتے ہیں، اس کا سکارف لے کے منہ پہ پکڑ کے، چہرے پہ پکڑ کے بہت مس کر رہے ہوتے اپنی بیٹی کو۔ ظاہر ہے کسی کو بتا تو نہیں سکتے۔ پھر دوسری طرف قرائے کا فون آتا ہے اور وہ کلثوم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، اور کلثوم اسے کہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر گھر میں آ کے بیٹھ بھی جانا میرے ساتھ۔ اور ایسے میں دوسری طرف کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں عامر اور فریہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ فریہ کو ٹینشن تو بہت ہوتی ہے، حالانکہ وہ اپنی والدہ زہرہ بیگم سے فون پہ یہاں پہ آ کے بات کرتی ہے۔ عامر تو فون وون سب گاڑی کے باہر پھینک دیتا ہے کہ تاکہ کسی کو ہماری لوکیشن کا بھی پتہ نہ چلے۔ یہاں پہ یہ دونوں بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو ہم ایک جگہ تو ہے، ایک ساتھ تو ہے۔ عامر کہتا ہے مجھے یہ ٹینشن تو نہیں ہے کہ تمہیں کوئی مار رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے۔ دوسری طرف قرائے جو ہے وہ رضا صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور ختیجہ خاتون یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ اس نے شادی کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنی ہوئی، بہت دکھ اسے ہوتا ہے۔ اور یہ بات قرائے بھی محسوس کرتا ہے کہ مطلب نے یہ بات محسوس کر لی، اور وہ تھوڑا سا مطلب گلٹی محسوس کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے میں محمد اندر آتا ہے اور بہت غصے میں ہوتا ہے اور اس کو دم سے وہ قرائے پہ جھپٹ پڑتا ہے کہ مطلب جیسے قرائے نے اغوا کر ڈالا ہو اس کی بہن کو۔ ان کے بیچ مطلب بہت لڑائی ہوتی ہے اور رضا صاحب باہر نکل آتے ہیں۔ رضا صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اور محمد چیخ چیخ کہنے لگتا ہے کہ عامر نے فریہ کو اغوا کر لیا اور بھاگ کے نکل گیا۔ اور دونوں کے درمیان لڑائی کی وجہ سے رضا صاحب بالکل مطلب انکانشیس ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور سب اس کی طرف آ کے بھاگنے لگتے ہیں۔ اور فریہ کو ایک دم سے جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ کہ جیسے کچھ ہو گیا، اور ظاہر ہے اس کے والد ٹارچر ہوتے ہیں ان حرکتوں سے۔ یہاں پہ قرائے ڈاکٹر کو گھر پہ ہی بلا لیتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو سٹریس بالکل بھی نہ دیا جائے۔
یہاں یہ لوگ پولیس کمپلین کی بات کرتے ہیں، جو قرائے منع کر دیتا ہے، تو اس بات پہ مہمت اور قرائے کے بیچ میں پھر تو تڑاق شروع ہو جاتی ہے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جس سے بالکل ختیجہ بیگم کی جو طبیعت ہے وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے اور بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ داماد اور بیٹا دونوں لڑ رہے ہیں۔ سحر کو اس بات کے پیسے ملے تھے کہ اسے ہر بات کے لیے انفارم کیا جائے گا، اسی وجہ سے وہ عامر کی والدہ کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارے بیٹے نے مطلب کیا گل کھلائے ہیں، یہاں پر سب حیران پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسے میں رضا صاحب اٹھتے ہیں پولیس کمپلین کے لیے تاکہ پولیس میں کمپلین درج کرا سکے، اور یہاں پر ویکیشن پہ آئے ہوئے صنم اور عامر کے والد بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے میں فون آتا ہے اور کہ گھر پہ پولیس کی ریڈ پڑ چکی ہے۔ عامر کے والد انال صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ کیا مطلب ہو گیا اچانک سے، اور فوراً گھر کا رخ کرتے ہیں۔ صنم بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور صنم کو دیکھ کر جو عامر کی والدہ آئسن خاتون ہوتی ہے وہ تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، حالانکہ وہ اس کے ایکس ہسبینڈ ہوتے ہیں اور یہ اپنی شادی کر چکی ہوتی ہے عامر کی والدہ دوسری، لیکن پھر بھی اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ لوگ اپنی دنیا میں مگن، عامر اور فریہ ناشتہ کو ریڈی ملتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں یہ لوگ، اور سحر سب کو اخبار پہ یہ نیوز سناتی ہے کہ دیکھو یہ پلے بوائے کے بارے میں آیا کہ اس نے لڑکی کو اغوا کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ یہاں پہ انکل اور آنٹی بھی جب اخبار دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فریہ اور عامر بھاگ کے کہیں سے آئے ہوئے ہیں اور یہ کوئی بہت بڑا لڑکا ہے، بڑی سوسائٹی کا رہنے والا۔ ان سے پوچھتے ہیں تو یہ لوگ صاف بتا دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا گزری اور ہم بہت مجبور ہو کے ہم یہاں سے اپنا شہر چھوڑ کے آئے ہیں۔ ایڈیٹر انال صاحب یہاں پر بہت غصے میں اپنے ایک جاننے والے ایڈیٹر سے کہتے ہیں کہ اتنی بغیر بلا وجہ خبر چھاپ دی، پوچھا بھی نہیں۔ ایسے میں پھر عامر کی والدہ آتی ہے اور بہت غصے میں ہوتی ہے کہ چلو ان جنریٹر، اب کی بار یہ لوگ جنریٹر والے ہو گئے، پہلے ڈور مین تھے، جنریٹر والوں کے پاس چلتے کہ کیسے ہمارے بیٹے کو پھنسایا اور اب ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہاں پہ فریہ اور عامر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ شہر میں خبر اس طرح پھیل چکی ہے۔ دوسری طرف عامر کے والدین جو ہے وہ رضا صاحب کے گھر آتے ہیں اور یہاں پر محمد جو ہے وہ کلثوم کے گھر آتا ہے اور قرائے سے کہتا ہے کہ چلو پرانی باتیں ساری چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم لڑے یا جھگڑے، مجھے بس اپنے کالج لے چلو، میں وہاں پہ سب فریہ کے دوستوں سے بات کروں گا کہ فریہ کہاں ہے، کہ مطلب کہاں ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف رضا صاحب اور انال صاحب جو ہے وہ شدید تو میں آپس میں لان تان کر رہے ہوتے ایک دوسرے پہ، اور ایسے میں آئسن خاتون کہتی ہے کہ ایک نے قرائے کو پھنسایا جنریٹر کی بیٹی نے، دوسرے نے میرے بیٹے کو ٹریپ کر لیا۔ اس پہ ختیجے کو بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے شیم لیس پیپل ہو تم، کیسے کس طرح کی باتیں کرتے ہو تم، بہت اس کو غصہ آتا ہے۔ اور انال صاحب باہر نکلتے، یہ لوگ دھکے دے کے ان کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، تو انال صاحب کہتا ہے کہ دیکھ لو اپنے بیٹے کے تماشے، اتنا بے عزت کر ڈالا اس نے۔ یہاں جانسو کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ مطلب دیکھو کلثوم قرائے کو لے اڑی اور فریہ عامر کو لے اڑی، اور یہاں اس کو صنم جو ہے وہ میڈیسن کے نام پہ ٹافیاں کھلا رہی ہوتی ہے، اور جانسو کہتی ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے تو میرا سٹریس لیول اور بڑھ جاتا ہے، مجھے میرے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ یہاں کالج میں بھی سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے، اور ایسے میں محمد اور قرائے آپس میں ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو سب ان پہ ہنسنے لگتے ہیں کہ دیکھو کیا رشتہ بن گیا ہے۔ یہاں پہ محمد سب سے پوچھتا ہے کہ اگر فریہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے بتا دو، تم لوگ بھی اس کے کلاس فیلو ہو۔ تو یہاں پہ ہانڈے بہت غلط بات کہتی ہے کہ عامر کے لیے ہر لڑکی 2 دن کا کھلونا ہوتی ہے، تم فکر مت کرو، وہ 2-3 دن بعد آرام سے تمہارے پاس آ جائیں گی۔ لیکن یہاں پر جو لیون سر ہوتے ہیں وہ بہت حوصلہ دیتے ہیں کہ تم ابھی اپنے ابو کی صحت کا خیال رکھو اور یہ سب باتیں چھوڑ دو۔ یہاں پہ ہانڈے اور جو جانسو ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ مطلب انہوں نے قرائے کو کیسے پھنسایا، تو جانسو سے کہتی ہے کہ یہ بات صرف سحر کو ہی معلوم ہے کہ انہوں نے قرائے کو کیسے پھنسایا، اس سے ہی پوچھتے ہیں۔ یہاں پہ عامر اور فریہ اپنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور دور ایک الگ زندگی بسا چکے ہوتے ہیں، دونوں بہت خوش ہوتے ہیں آپس میں۔ یہاں جو جانسو ہوتی ہے وہ سحر کو بلاتی ہے اور سحر سے بات کرتی ہے کہ مطلب کس طرح سے اب تم ہمیں پوری کہانی سناؤ کہ کیا ہوا تھا، جو قرائے اور کلثوم کی شادی ہو گئی تو وہ اس کے بہت بڑا ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے کہ مطلب اس کو اتنے پیسے دیے جائے تو وہ بتائیں گی، تو پھر وہ بتا دیتی ہے کہ نیو ایئر کی نائٹ کو وہ ڈرنک کا بہانہ کر کے اوپر چلی گئی قرائے کے پاس اور وہاں سے پھر روتی ہوئی آئی، اور یہ باتیں ساری محمد نے سن لی تھی اور ایسے میں قرائے گھبرا گیا تھا اور اس نے شادی کر لی تھی۔ دوسری طرف وہ انکل آنٹی جن کے گھر فریہ اور عامر رہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ کیسے
وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے اور جوانی میں، اور ان کو ایک دوسرے سے محبت ہوئی اور انہوں نے شادی کر لی، اور فریہ اور عامر بہت انجوائے کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے پہ برف پھینکنے لگتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں شہر میں کیا چل رہا ہے، کون کون سی سازشیں چل رہی ہیں۔ یہاں پہ پھر سین چینج ہوتا ہے اور نوبہار آنٹی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ اپنے جو ٹیسٹ وغیرہ ہے اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں ڈور بیل بجتی ہے تو وہ اپنے جو سرجری کے لیے تیار اس کو ہونا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ چھپا لیتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے تو لیونت ہوتا ہے، وہ لیونت سے گلہ کرتی ہے کہ تم کیسے، مطلب تمہیں میں نے بلایا تم نہیں آئے، تو لیونت کہتا ہے کہ ماں مطلب بھروسہ کرو میں بہت زیادہ مصروف تھا، تو مطلب پورے بلڈنگ پہ فریہ ہی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بتا دیتا ہے کہ فریہ اس طرح اغوا ہو گئی تھی، تو اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ فریہ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ۔ یہ باتیں سن کے لیونت کے جو بھائی ہوتے ہیں بلند، وہ نکلتے اور بہت ہنستے ہیں ان کے اوپر اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا ڈرامہ چل رہا تھا بھائی۔ ایسے میں نوبہار بیگم اس کو ڈانٹتی ہے کہ صنم کے ٹیبل پہ جو تمہارے میوزک ریکارڈز پڑے ہوئے تھے وہ وہاں کیا کر رہے تھے، تم آخر چاہتے کیا ہو، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تو وہ ایک شیطانی ہنسی ہنستا ہے، تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ مطلب کیا تم نوبہار کو ٹریپ کر رہے ہو یا اپنے بھائی کو تنگ کرنا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ یہاں پہ لیونت جو ہے وہ دوبارہ سے ایک بار پھر مہمت کو سمجھاتا ہے کہ مطلب عامر جہاں بھی اس کے ساتھ ہوگا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تم اس طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ نصیحت کرنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی وہ کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاتے، لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتا اور گھر آتا ہے اور صاف صاف بتا دیتا ہے کہ فریہ کو کسی نے اغوا نہیں کیا، وہ خود جا کے عامر کے ساتھ بیٹھی ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ اس بات پہ اس کے والد کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کے منہ پہ ایک تھپڑ جھاڑ دیتا ہے کہ تم اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے۔ دوسری طرف فریہ اور عامر اپنی جو ماضی کو یاد کرتے ہیں کہ مطلب کیا ہوا۔ فریہ اسے کہتی ہے کہ جب پہلی دفعہ تم نے مجھے پرپوز کیا تو میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن میں بتا نہیں پائی، مجھ میں ہمت نہیں تھی، تم ٹرسٹ کرو میرا، یقین کرو میرا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ عامر کہتا ہے مجھے بہت غصہ آتا تھا ان دنوں میں، اس لیے میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن پھر میں نہیں کر پایا، میں وہاں پہ آ کے رہنے لگا تاکہ تمہیں مطلب ٹارچر کر سکوں تمہاری اصلیت لوگوں کو، لیکن نہیں کر پایا میں۔ اس طرح سے ان کے درمیان جتنی غلط فہمیاں ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے دونوں با جاتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے مطلب جو قابل افسوس ہوتا ہے ڈرامے میں وہ رضا صاحب ہوتے ہیں جو نہ کہیں کے نہیں رہتے، نہ بیوی پاس میں ہوتی ہے نہ بیٹی پاس میں ہوتی ہے، نہ بہو ایسی ہوتی ہے کہ اسے بیٹی سمجھ لیا جائے۔ آفس آتے ہیں تو آفس میں بھی فیصل جیسے فراڈیو کو اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں تم یہاں کیسے، تو اتنے دنوں کے بعد پھر وہ اسے بڑے آرام سے کہتا ہے کہ ہاں تمہاری بیٹی تو مطلب ایک بڑے امیر آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو مجھ پہ بہت ڈیپتھ ہے، میں نے بہت کچھ اور بزنس شروع کیے تھے تو تم اس کو بلیک میل کر کے اس سے مجھے پیسہ دلا دو۔ اس پہ اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ یہاں سے نکل جاتا ہے۔ فریہ یہاں پہ سو رہی ہوتی ہے، نال صاحب صنم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے اور باتیں کر رہے ہوتے، ٹینشن میں ہوتے اور صنم اس کے مطلب باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور یہاں فریہ جب دیکھتی ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتی ہے، اکیلے گھر میں کئی 100 کی طرح کے وسوسے اسے اٹھتے۔ بلڈنگ میں جب رضا صاحب آتے ہیں اور نال کو دیکھتے ہیں تو بہت اس کو غصہ آتا ہے، دوبارہ سے وہ اس کی اور نال کی مطلب ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور نال کی بھی بہت واقعی میں رسپیکٹ چلی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو نہر ہوتی ہے ان کی ہانڈی کی کلاس فیلو، اسے کہتی ہے قرائے کو کہ تم نے مطلب ہمیں انوائٹ نہیں کیا کہ تمہاری مطلب شادی ہو گئی اور تم نے ہمیں کوئی دعوت بھی نہیں دی، کوئی پارٹی بھی نہیں دی، کیا تم خوش نہیں ہو؟ تو ایسے میں وہ اپنی بیگم کلثوم کو فون کرتے ہیں کہ مطلب رات کو مہمان آنے والے، تم تیار رہنا۔ لیکن کلثوم یہاں پہ کیا کرتی ہے، کیونکہ ان کو تو عادت نہیں ہوتی، یہ لوگ تو مطلب پکی پکائی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن کلثوم کو یہ سب باتیں پتہ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ عامر آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کئی سارے تھیلے ہوتے ہیں اور اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں گئے تھے، تو وہ سرپرائز کے طور پہ چھپا دیتا ہے، اور کلثوم یہاں کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور کافی چیزیں اس نے منگوا کے رکھی ہوتی ہے اور کھانا تیار کر لیتی ہے بہت اچھے سے۔ کھانا تو ظاہر ہے بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن یہ لوگ یہاں کون سا کلثوم کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے اس کو بے عزت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو اس کی تضحیق کرنے کے لیے آتے ہیں۔
دوسری طرف چانسو جو ہے وہ لارا سے کہتی ہے کہ عامر کہاں ایسی غریب لڑکی کے ساتھ اتنے دن رہے گا، 2-3 دن بعد واپس آ جائے گا، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو، ہے نا، اس طرح سے اسے بات کرتی ہے. وہ لارا اسے کچھ بھی نہیں کہتی، کیا کہے. یہاں پہ عامر آتا ہے اور فریہ کو کوٹ پہناتا ہے اور اس کی فریہ حیران ہوتی ہے کہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کو اس کی والدہ کے جھمکے پہنا دیتا ہے چھوٹے چھوٹے سے جو ہوتے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اس بات سے کہ تمہیں کہاں سے ملے. تو کہتا ہے بس مجھے مل گئے. پھر اس کو باہر نکالتا ہے اور اسے پرپوز کرتا ہے کہ دیکھو آج برف بھی بالکل اصلی ہے، سب کچھ بالکل اصلی ہے، ہاں لیکن میرے پاس انگوٹھی نہیں ہے اور میں تمہیں پرپوز کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں سن کے فریہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور ہنسنے لگتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے. دوسری طرف ڈور بیل بجنے لگتی ہے صنم میں کے گھر کی، اور جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو آگے سے لیونت کا بھائی بلند کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو پارٹی کرتے ہیں، میرے پاس بہت اچھی وائن کی بوٹل ہے. تو کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کے آتی ہوں. اب یہ تو آگے ہی معلوم ہوگا کہ بلند ایسا کیوں کر رہا ہے. لیونت کو تنگ کرنے کے لیے اس کا خیال ہے کہ لیونت اور اس کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے یا کچھ اور. یہاں قرائے کے جو کالج فیلوز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. کلثوم ان کے جوتے سائڈ پہ کرتی ہے تو وہ سب ایسے عجیب انداز سے ہنسنے لگتے ہیں کہ مطلب دیکھو تم ایک جو ہمارے کلچر میں فٹ نہیں ہوتی ایسی لڑکی سے تم نے شادی کی ہے. مہمت آتا ہے. مہمت اپنے بہت مطلب پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنے والد سے سوری کرتا ہے. والد بھی اس کو معاف کرتے ہیں تو وہ والد کے گود میں لیٹ جاتا ہے کہ مطلب میں نے بہت غلط کیا جو میں نے اس طرح سے کیا. یہاں پہ قرائے اور کلثوم جو ہے دونوں گیسٹ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں پھر کھانے کی تیاری ہوتی ہے. سب کھانے کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو جو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وائن کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. تو ایسے میں وہ لوگ ہنس دیتے ہیں کہ وائن کہاں، یہاں تو سارے دیسی یعنی گاؤں والے کھانے پڑے ہوئے ہیں کہ کھانے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں. ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرائے کی نظر میں کلثوم کو ڈیگریڈ کریں گے، لیکن قرائے اور قریب آتا جاتا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے جو یہ لوگ کلثوم کے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر ہانڈے آ جاتی ہے اور یہ تو بہت مطلب شاکنگ بات ہوتی ہے. اور یہاں پہ شادی بہت دھوم دھام سے ہو رہی ہوتی ہے. بہت سب انجوائے، دھوم دھام کیا مطلب جو آپس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب بہت خوش ہوتے ہیں. اور لائر انہیں کہتا ہے کہ قبول ہے تو وہ کہتے ہیں ایوت جو اپنی زبان میں یہ لوگ کہتے ہیں. اور ایسے میں ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ تک انتظار کریں گے اور دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھا، ضرور دیکھیے گا. تھینک یو.